السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب شرح معانی الآثار کا تیسرا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج کا سبق انتہائی اہم ہے، جو کہ گزشتہ سبق کے ساتھ خاصا متعلق اور منسلک ہے۔ اور آج ہم باب الاقامت کیف ہی باب کی عبارت وخالفہم آخرون فی ذلک کلہ سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ آج کا سبق سمجھنے سے پہلے، پڑھنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ اور حاصل وہ پڑھ لیتے ہیں، تاکہ آج کا سبق ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز اقامت کے کلمات کی تعداد کے حوالے سے احناف کے دلائل بیان کیے جائیں گے۔ آج کے سبق میں آخرون فی ذلک کلہ، آخرون کا مصداق احناف ہی ہے۔ آج کے سبق میں اقامت کے کلمات کی تعداد کے حوالے سے احناف کے دلائل، وہ دلائل احادیث کی روشنی میں بھی بیان کیے جائیں گے، اور عقلی دلائل جو کہ امام طحاوی نے نظر اور قیاس سے ذکر کیے ہیں، وہ دو نظر طحاوی ہیں، اس کو بھی ہم انشاءاللہ العزیز آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ تو آج کا سبق پڑھنے سے پہلے گزشتہ جو ائمہ ہیں ان کے مذہب اور ان کے اختلاف کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ اقامت کے کلمات کی تعداد میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ اس میں 3 مشہور قول ہیں۔ پہلا قول مالکیہ اور اہل مدینہ کا ہے، اور ان حضرات کے نزدیک اقامت کے کلمات کل 10 ہیں۔ اقامت کے کلمات کل 10 ہیں، اور ان امام مالک اور اہل مدینہ کے جو مستدلات ہیں، احادیث ہیں، وہ کل کے سبق میں ہم نے تفصیل سے پڑھ لی۔ ان کے نزدیک کلمات اقامت کے وہ کل 10 ہیں۔ وہ یوں کہ پہلی تکبیر 2 مرتبہ، اور شہادت کے کلمات 2 مرتبہ، حی علتین 2 مرتبہ، اور قد قامت الصلاۃ 1 مرتبہ 7، اور دوسری تکبیر 2 مرتبہ 9، اور آخر میں کلمہ توحید 10۔ دوسرا قول ہے شوافی اور حنابلہ کا۔ ان کے نزدیک امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک اقامت کے کلمات کل 11 ہیں۔ انہوں نے صرف ایک حرف کا اضافہ کیا ہے، اور یہ کہا ہے قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ ہے۔ تو ان کے نزدیک کلمات اقامت کے کل 11 ہوئے۔ احناف کے نزدیک اقامت کے کلمات کل 17 ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ اقامت کے کلمات اذان کے کلمات کی طرح 2 مرتبہ ہی ہیں۔ ہاں، اقامت کے کلمات میں قد قامت الصلاۃ کا اضافہ ہے 2 مرتبہ۔ تو یوں کلمات اقامت کے وہ کل 17 ہوئے۔ اور آج انشاءاللہ العزیز ہم آج کے سبق میں احناف کے جو دلائل ہیں احادیث کے، وہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ سماعت فرمائیں، اللہ رب العزت ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ کتاب کا صفحہ نکال لیجیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ وخالفہم آخرون فی ذلک کلہ، اور ان حضرات کی مخالفت کی ہے دیگر ائمہ نے، یعنی احناف نے، فی ذلک کلہ تمام کے تمام کلمات اقامت میں۔ فقالو
الاقامۃ کلها مثنى مثنى مثل الاذان، یہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اقامت تمام کی تمام وہ دو دو مرتبہ ہے اذان کی طرح، سواء برابر ہے، غیر انہ یقال فی آخر قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، ہاں علاوہ اس کے کہ آخر میں اقامت کے یوں کہا جاوے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ۔ وقالوا، اور یہ حضرات فرماتے ہیں، ما ذکرتم عن بلال، کہ جو روایات تم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایات جو تم نے ذکر کی ہیں، قد روی عنہ خلاف ذلک، تحقیق انہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان روایات کا خلاف بھی مروی ہے، یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایات تم نے اپنے مذہب کے لیے بطور استشہاد کے ذکر کی ہیں، وہی حضرت بلال ہیں کہ جو ایسی روایات بھی ان سے مروی ہیں کہ جن روایات سے احناف کا مذہب ثابت ہوتا ہے، یعنی کہ جن روایات سے ان کی گزشتہ روایات کا خلاف مروی ہے، مما سنذکر انشاءاللہ تعالی، اور ہم انشاءاللہ ان روایات کو ذکر کر رہے ہیں۔ اب یہ روایات ہیں، ان کو دیکھتے رہیں کہ ان میں اختلاف کیا ذکر ہے، اور ان میں کلمات اقامت کے کل 17 ذکر ہوں گے۔ وبه قال حدثنا ابراہیم بن مرزوق قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الله بن زيد رأى رجلا نزل من السماء عليه ثوبان أخضران أو بردان أخضران فقام على جذم حائط فأذن الله أكبر على ما ذكرنا في الباب الأول، ثم قعد ثم قام فأقام مثل ذلك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال نعم ما رأيت علمها بلالا۔ اس میں دیکھیں وہ صحابی حضرت عبداللہ بن زید جنہوں نے اذان کے کلمات خواب میں فرشتے سے سنے تھے، سیکھے تھے، نقل کیے تھے، وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ فرشتہ جو آسمان سے اترا، دو سبز چادریں پہنی ہوئیں، اور وہ دیوار پر کھڑا ہو کر اذان کی کلمات وہ دیتا ہے، اور اذان دیتا ہے اور کلمات وہ اذان کے پڑھتا ہے، اللہ اکبر علی ما ذکرنا فی الباب الاول، جیسا کہ ہم نے پہلے باب الاذان کیف ہوا میں ذکر کیا ہے۔ ثم قعد، پھر وہ فرشتہ بیٹھ جاتا ہے، ثم قعد ثم قام، پھر وہ کھڑا ہوتا ہے، فاقام مثل ذلك، اور پھر وہ اقامت کے کلمات اذان کے کلمات کی طرح ہی وہ دیتا، اذان کے کلمات ہی کہتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن زید جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اس بات کی خبر دیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا نعم ما رأیت، کہ عبداللہ تو نے جو دیکھا وہ بہت اچھا ہے، نعم ما رأیت علمها بلالا، کہ یہ کلمات اذان کے بھی، یہ کلمات اقامت کے بھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھا دو۔ وبه قال حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أخبرني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن زيد الأنصاري رأى في المنام الأذان فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال علمه بلالا فأذن مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى وقعد قعدة۔ اس میں بھی یہی ذکر ہے، حضرت عبداللہ بن زید وہ خواب میں اذان کے کلمات دیکھے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اس بات کی خبر دی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کلمات بلال کو سکھاؤ۔ حضرت بلال نے اذان دی، دو مرتبہ کلمات کہے، اور اقامت میں بھی دو مرتبہ کلمات کہے، اور وہ بیٹھ گئے۔ وبه قال حدثنا فهد قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن وعن عمر عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحابنا فذكر نحوه قال عبد الله لولا إني أتهم نفسي لظننت أني رأيت ذلك وأنا يقظان غير نائم قال وقال عمر بن الخطاب
انا واللہ لقد طاف بی الذی طاف بعبد اللہ فلما رأیتہ قد سبقنی سکت۔ اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ جو خواب حضرت عبداللہ بن زید نے دیکھا تھا اور خواب میں فرشتے نے ان کو اذان کے کلمات سکھائے تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ الفاظ آ کر بیان کیے تھے، یہ خواب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا تھا، لیکن عبداللہ بن زید سبقت کر گئے۔ اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب یہ فرماتے ہیں انا واللہ، اللہ کی قسم، لقد طاف بی الذی طاف بعبداللہ، کہ جو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جس کا گزر ہوا اس کا مجھ پر بھی گزر ہوا۔ فلما رأیتہ قد سبقنی سکت، پس جب میں نے دیکھا اس عبداللہ کو کہ یہ مجھ سے سبقت کر گیا اور پہل آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی، سکت تو میں خاموش ہو گیا۔ ففی ھذا الاثران بلالا اذن بتعلیم عبداللہ بن زید، ان دونوں آثار میں یہاں امام طحاوی یعنی ان دلائل سے، ان احادیث سے جو استدلال ہے اس کو بیان کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ان دونوں آثار میں حضرت عبداللہ بن زید نے حضرت بلال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آذان کے کلمات سکھائے۔ فاقام مثنا مثنا، اور انہوں نے اقامت کے کلمات دو مرتبہ پڑھے اور اسی کو نقل کیا ہے احادیث۔ فہذا یخالف الحدیث الاول، پس یہ دونوں اثر یہ حدیث اول کے مخالف ہوں گے جو احادیث انہوں نے ذکر کی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی۔ ثم قد روی عن بلال انه كان بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يؤذن مثنى مثنى ويقيم مثنى مثنى، فدل ذلك ايضا على انتفاء ما روى انس۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ اذان کی کلمات بھی دو مرتبہ پڑھتے تھے، اقامت کی کلمات بھی دو مرتبہ ہی پڑھتے تھے۔ بس یہ بھی دلیل ہے اس بات کی اعلی انتفاء ما روى انس، جو حضرت انس سے جو روایت مروی ہے، ابو قلابہ حضرت انس سے جو روایت مروی ہے اس کے نفی پر یہ بات بھی اس بات کی دلیل ہے۔ وبه قال حدثنا احمد بن داود بن موسى قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن بلال انه كان، حضرت بلال سے مروی ہے فرماتے كان يثني الاذان ويثني الاقامہ، کہ اقامت بھی وہ دو مرتبہ ہی کلمات پڑھتے تھے۔ وبه قال حدثنا محمد بن خزیمة قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا شریک تحویل۔ وبه قال حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا محمد بن سلیمان لوین قال حدثنا شریک عن عمران بن مسلم عن سوید بن غفلة قال سمعت بلالا يؤذن مثنى ويقيم مثنى، فهذا بلال قد روی عنه في الإقامة ما يخالف ما ذكر انس، بس یہی وہ بلال ہیں کہ اقامت میں ان سے مروی ہے وہ روایات جو ابھی ہم نے ذکر کی، ان سے وہ روایات مروی ہیں جو روایات حضرت انس نے ذکر کی اس کی مخالفت کرتی ہیں۔ اور فی حدیث ابی محذورہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمہ الاقامہ مثنى مثنى، اور حضرت ابو محذورہ کی حدیث میں بھی ذکر ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اقامت کے کلمات سکھائے دو مرتبہ ہی۔ وبه قال حدثنا علي بن معبد وعلي بن شيبة قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عثمان بن السائب عن عبد الملك بن أبي محذورة قال سمعت أبا محذورة تحويل۔
وبه قال حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عثمان بن السائب قال عن أبيه وأم عبد الملك بن أبي محذورة أنهما سمع أبا محذورة. عثمان بن سائب اپنے والد سے نقل کرتے ہیں اور ام عبد الملک جو کہ ام عبد الملک ابو محذورہ کی زوجہ ہیں، ان سے عثمان بن سائب دونوں سے نقل کرتے ہیں انہما سمعا ابا محذورہ کہ ان دونوں حضرات نے ابو محذورہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ یقول کہ وہ یہ بیان کر رہے تھے، اپنی آنکھوں سے نہیں اپنے کانوں سے یہ سنا فرماتے ہوئے وہ یہ بیان کر رہے تھے علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاقامت مثنا مثنا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اقامت کے کلمات سکھائے دو دو مرتبہ ہی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، غیر ان ابا بکرۃ لم یذکر فی حدیث قد قامت الصلاة. وبه قال حدثنا أبو بكرة وعلي بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثني عامر الأحول قال حدثني مكحول أن عبد الله بن محيريز حدثه أن أبا محذورة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الإقامة 17 كلمة. یہ الفاظ صراحتاً واضح، یہ صراحتاً دلیل ہے اور صراحتاً بیان کر رہے ہیں کہ کلمات اقامت کے کل 17 ہیں، جیسا کہ مذہب ہے امام ابو حنیفہ کا کہ ابو محذورہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت کے کلمات ان کو 17 ہی سکھائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ثم ذکر مثل حدیث روح صبا. وبه قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا حمام تحويل. وبه قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا حمام عن عامر الأحول عن مكحول عن ابن محيريز عن أبي محذورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وبه قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو الوليد وأبو عمر الحوضي قال حدثنا همام تحويل. وبه قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا همام قال حدثنا عامر الأحول قال حدثنا مكحول أن ابن محيريز حدثه أنه سمع أبا محذورة يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الإقامة 17 كلمة. فتصحيح معاني هذه الآثار. تو یہاں امام طحاوی فیصلہ کر رہے ہیں ان آثار اور احادیث کی روشنی میں کہ ان آثار کے معانی کو صحیح قرار دینا یوجب یہ ثابت کرتا ہے، ان کو صحیح قرار دینا یہ مقتضی ہے، یہ مثبت ہے، یہ موجب ہے کس بات کی ان تکون الاقامہ مثل الاذان سواء کہ ہو اقامت آذان کی طرح برابر، علی ما ذکرنا جیسا کہ ہم نے ابھی احادیث کو بیان کیا. لأن بلالا اختلف فيما امر به من ذلك ثم ثبت، اس وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے مختلف روایات مروی ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ احادیث بھی مروی ہیں کہ جو احادیث امام مالک، امام شافعی، امام احمد کا مستدل ہیں، تو مختلف اور وہ روایات بھی مروی ہیں جو کہ احناف کا مستدل ہے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اختلف فیما امر به، جو ان کو حکم دیا گیا اس میں اختلاف ہوا، ثم ثبت ہوا من بعد على التثنیة فی الاقامہ بتواتر الآثار فی ذلك، اور پھر یہ بات ثابت ہو گئی من بعد على التثنیة فی الاقامہ بتواتر الآثار، اس کے بعد یہ بات ثابت ہوئی تواتر یعنی کہ احادیث اور آثار کے تواتر کے ساتھ اقامت میں تثنیہ یعنی دو مرتبہ کلمات کا ہونا
یہ ثابت ہو گیا فعلم، بس یہ معلوم ہوا ان ذلک ہوا ما امر به، کہ یہی 2 مرتبہ کلمات اقامت کے ایسے ہیں کہ جن کا حضرت بلال کو حکم دیا گیا تھا۔ وفی حدیث ابی محذورہ، باقی رہا حضرت ابو محذورہ کی حدیث میں، اس میں تو جو احادیث اوپر گزری ہیں اس میں تو 3 سے 4 احادیث ہیں کہ جس میں ذکر ہے کہ کلمات اقامت کے وہ 2 مرتبہ ہی ہیں۔ ابو محذورہ کی حدیث میں التثنیۃ ایضا، وہ تثنیہ ہی کا ذکر ہے، فقط ثبت التثنیۃ فی الاقامہ، پس اقامت میں تثنیہ ثابت ہو گیا۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایات مروی ہیں یا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حکم ملا اس میں اختلاف ہے۔ بعض روایات میں یہ مروی ہے کہ یوتر الاقامہ، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ حضرت بلال کو جو حضرت عبداللہ بن زید کے توسط سے جو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ یہ کہ اقامت کے کلمات 2 مرتبہ، جب ان کو جو حکم ملا اس میں اختلاف ہے، پھر ثم ثبت ہوا من بعد علی التثنیۃ فی الاقامۃ بتواتر الاثار، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے جو آثار منقول ہیں ان کے ذریعے اقامت تثنیہ فی الاقامت کا ثبوت مل جاتا ہے۔ وَأَمَّا وَجْهُ ذَلِكَ مِن طریق النظر، یہاں سے عقلی دلیل بیان کر رہے ہیں۔ امام طحاوی کی عادت ہے کہ وہ دلائل سے استنباط کرنے کے بعد آخر میں عقلی دلائل بھی ذکر کرتے ہیں اور وجوہ ترجیح عقلی دلائل سے بیان کرتے ہیں، دلائل نقلیہ کا بھی ذکر کرتے ہیں اور دلائل عقلیہ بھی، اسی کو کہتے ہیں روایتاً و درایتاً۔ وَأَمَّا وَجْهُ ذَلِكَ مِن طَرِيقِ النَّظْرِ فَإِنَّ قَوْمًا احْتَجُّوا، اور وہ جو شوافے نے جو نظر اور قیاس بطور دلیل کے ذکر کیا تو اس کا رد کر رہے ہیں۔ وہ جو انہوں نے نظر اور قیاس ذکر کیا تھا کہ اگر ہم ضابطے کو دیکھیں تو کلمات اقامت کے وہ 1 مرتبہ ہی ہونے چاہیے، اس کا خلاصہ یہ ہے، اس کا رد یہ ہے کہ اقامت اور اذان 2 مستقل چیزیں ہیں، اذان اور اقامت 2 مستقل چیزیں ہیں، اس لیے اس میں وقفہ بھی ہے اور جگہ بھی مختلف ہے۔ اقامت کی جگہ اور ہے اور اذان کی جگہ اور ہے، مختلف مقامات ہیں اور مختلف اوقات ہیں، اس لیے یہ دونوں مستقل ہیں، اپنے ذات کے اعتبار سے یہ مستقل ہیں، ان میں وہ ضابطہ اور وہ اصول وہ نہیں لاگو ہوگا جو ضابطہ اور اصول ایک اذان میں لاگو ہوتا تھا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اقامت کے آخر میں کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ ایسا ہی پڑھا جاتا ہے جس طرح اذان میں پڑھا جاتا ہے، اس میں سب کا اتفاق ہے۔ اگر ہم یوں دیکھیں، نظر اور قیاس کا تقاضا سامنے رکھیں تو اقامت کے باقی کلمات بھی اذان کے کلمات کی طرح 2 مرتبہ پڑھے جائیں گے، لیکن اس کا یہ جواب ہو سکتا ہے کلمہ شہادت اقامت میں آدھا نہیں ہو سکتا، اس لیے اس میں بھی پورا ہی پڑھا جائے گا۔ جب اس کے اندر تقسیم نہیں ہو سکتی تو اس طرح وہاں جب اتفاق ہے پورا پڑھا جائے گا، تو اس طرح اقامت کی کلمات بھی وہ اتنے ہی پورے پڑھے جائیں گے، اس میں بھی تقسیم بالاتفاق نہیں ہوگی۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ کسی کو تقسیم کر دیں اور کسی کو نہ کریں۔
فتصحيح معاني هذه الآثار يوجب أن تكون الإقامة مثل الآذان سواء على ما ذكرنا. وأما وجه ذلك من طريق النظر فإن قوما، بے شک ایک قوم یعنی شوافع حنابلہ، احتجوا فی ذلك، انہوں نے اس حوالے سے یہ دلیل پکڑی تھی، ممن یقول، وہ جو یہ کہتے ہیں، الاقامۃ تفرد مرۃ بالحجۃ التي ذکرناها لهم فی هذا الباب ومما يكرر في الأذان مما لا يكرر فكانت الحجۃ علیہم فی ذلك. یہاں سے ان کا جواب دے رہے ہیں کہ ان حضرات اور ان ائمہ کے خلاف یہ بات حجت ہے، یہ نظر بیان کی جاتی ہے، ان الاذان کما ذکروا ما كان منه مما يذكر في موضعين ثني في الموضع الآخر وأفرد في الموضع الآخر وما كان منه غير مثنى أفرد. وأما الإقامة فإنها تفعل بعد انقطاع الأذان فلها حكم مستقل کہ آذان اقامت جو ہے آذان کے منقطع ہونے کے بعد ہی پڑھی جاتی ہے، پس اس کا اقامت کا حکم مستقل ہے، یہ علیحدہ الگ مستقل چیز ہوئی۔ وقد رأینا، اور اسی طرح جب ہم غور کرتے ہیں، ما تختم به الاقامہ من قول لا الہ الا اللہ وما یختم به الاذان ایضا، کہ اقامت وہ ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ کے قول پر، یعنی کلمہ توحید پر، یوں ہی آذان کا بھی اختتام کلمہ توحید پر ہوتا ہے۔ فالنظر علی ذلک ان تکون، اس نظر پر، اس پر یہ نظر اور قیاس ہو، ان تکون بقیۃ الاقامۃ علی مثل بقیۃ الاذان ایضا فکان مما يدخل على هذه الحجہ ان رأینا ما تختم به الاقامہ لا نصف له فيجوز ان يكون المقصود الیہ منه هو نصفه الا انه لما لم يكن له نصف كان حكمه حكم سائر الاشیاء التي لا تنقسم مما اذا وجب بعضها وجب بوجوبها كلها فلهذا صار ما تختم به الآذان والإقامة من قول لا إله إلا الله سواء فلم يكن في ذلك دليل لأحد المعنيين على الآخر۔ جی، فالنظر على ذلك أن تكون بقية الإقامة على مثل بقية الآذان أيضا، بس اس پر نظر اور قیاس کا تقاضا یہی ہے کہ بقیہ اقامت بھی آذان کی بقیہ کی مثل ہی ہو، جب کلمہ توحید آخر میں وہ آذان ہی کی طرح مکمل اقامت کے آخر میں پڑھا جاتا ہے، تو اس پر قیاس اور نظر کا تقاضا بھی یہی ہے کہ بقیہ اقامت مکمل آذان کے کلمات کی مثل ہو۔ فکان مما يدخل على ذلك الحجہ ان رأینا، جب ہم نے دیکھا ما تختم به الاقامہ، کہ اقامت کا اختتام ہوتا ہے کلمہ توحید پر، اس میں کوئی تنصیف نہیں، فیجوز، ممکن ہے کہ اس سے ان کا مقصود فیکون المقصود الیہ منہ ونصفہ، کہ مقصود ممکن ہے کہ اس سے اس کا مقصود ہو ان کا نصف کرنا، مگر یہ کہ جب وہ نصف کلمہ توحید کا ہوتا نہیں ہے تو اس کا حکم تمام اشیاء کا حکم ہوگا کہ جن میں تقسیم نہیں ہوگی۔ پس اس دلیل نظر طحاوی کی بنیاد پر ثابت ہوا کہ کلمات اقامت کے وہ آذان کے کلمات کی طرح مکمل ہیں، کوئی ان میں تنصیف نہیں ہے۔ ثم نظرنا فی ذلك فرأیناہم لم یختلفوا انہ فی الاقامت بعد الصلاة والفلاح یقول اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہاں سے دوسری نظر اور نظر طحاوی بیان کر رہے ہیں، جس سے احناف کے مذہب کو تائید مل رہی ہے اور ان کی طرف سے دلیل عقلی بیان کر رہے ہیں۔ جب ہم نے غور کیا، ثم نظرنا فی ذلک فرأیناہم، تو ہم نے ان کلمات کو دیکھا، کہ ان ائمہ کو دیکھا کہ لم یختلفوا انہ فی الاقامت بعد الصلاۃ والفلاح، کہ اقامت میں صلاۃ اور فلاح کے بعد انہوں نے آخر کی دوسری تکبیر 2 مرتبہ ہونے کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں کیا، حالانکہ دوسری تکبیر آذان میں بھی 2 مرتبہ ہے اور اقامت میں بھی 2 مرتبہ ہے، جبکہ اس میں تو کسی بھی امام نے شوافی، مالکیہ اور حنابلہ میں سے کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ جب اس میں
ان کے نزدیک اذان ہی کی طرح 2 مرتبہ تکبیر پڑھی جائے گی، تو بقیہ کلمات اقامت کے بھی اذان ہی کی طرح مکمل اور پورے ہی پڑھے جائیں گے۔ فَيَجِيءُ بِهِ هَاهُنَا عَلَى مِثْلِ مَا يَجِيءُ بِهِ فِي الْأَذَانِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَلَا يَجِيءُ بِهِ عَلَى نِصْفِ مَا هُوَ عَلَيْهِ فِي الْأَذَانِ۔ پس اس موقع پر وہ جو اذان میں تکبیر کہی جاتی اس کے نصف پر تنصیب پر وہ ادا نہیں کی جاتی۔ فلما كان هذا من الإقامة مما له نصف على مثل ما هو عليه في الأذان سواء كان ما بقي من الإقامة أيضا هو على مثل ما هو عليه في الأذان أيضا سواء لا يحذف من ذلك شيء، کوئی چیز اس میں سے حذف نہیں کی جائے گی۔ فثبت بذلك، اس سے بھی یہ بات ثابت ہوئی، ان الإقامة مثنى مثنى، کہ اقامت کلمات بھی 2 مرتبہ ہیں۔ وهذا قول ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد رحمہم اللہ، یہی مذہب ہے احناف کا، ائمہ احناف کا۔ وقد روی، اور اس بارے میں مروی ہے روایات بھی، عن نفر من یہاں سے امام طحاوی کی عادت ہے کہ وجوہ ترجیح کے لیے اصحاب کے اقوال کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ وقد روی ذلك عن نفر من اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وبه قال حدثنا ابن داود قال حدثنا عبد الحميد بن صالح قال حدثنا وكيع عن ابراهيم بن اسماعيل بن مجمع بن جارية عن عبيد مولى سلمة بن الأكوع ان سلمة بن الأكوع كان يثني الإقامة، سلمہ بن الاکوع کا قول ذکر کیا ہے، ان کا عمل ذکر کیا ہے جس سے تائید ہوتی ہے احناف کے مذہب کی۔ وبه قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم كان ثوبان يؤذن مثنى ويقيم مثنى. وبه قال حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا محمد قال حدثنا شريك عن عبد العزيز بن رفين قال سمعت أبا محذورة يؤذن مثنى مثنى ويقيم مثنى. یہ ابو عبد العزیز بن رفیع کا قول نقل کیا ہے۔ وبه قد روي عن مجاهد في ذلك ما حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا فطر بن خليفة عن مجاهد في الإقامة مرة إنما هو شيء استخفه الأمراء فأخبرها مجاهد أن ذلك محدث وأن الأصل هو التثنية، کہ اس کو محدث ذکر کیا ہے۔ خود اس روایت کو روایت کرنے والے مجاہد وہ یہ قول ذکر کرتے ہیں کہ صحیح یہی ہے کہ اقامت کی کلمات 2 مرتبہ ہی ہیں، عمراء نے محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ آج کا سبق ہمارا یہاں تک مکمل ہوا، جس میں ہم نے احناف کے مذہب کو دلائل کی روشنی میں اور دلائل عقلیہ اور نقلیہ کی روشنی میں پڑھا اور اقوال صحابہ کی روشنی میں پڑھا۔ امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔